السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زاہد عباس سید صاحب، جو سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار، ایڈیٹر، شاعر، اور ان کے ساتھ آج ہم بات کریں گے. ایک تو بات کریں گے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو انٹرنل الیکشن ہونے ہیں اس کے حوالے سے مختلف ناموں کے اوپر بحث جاری ہے. زاہد عباس سید صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کہانی کیا ہے اور یہ کیا سارا معاملہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ان کی زوجہ محترمہ جناب بشرا بی بی کا نام بھی آ رہا ہے، ان کی ہمشیرہ جو ہیں علیمہ خان، ان کا نام بھی آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور بھی نام آ رہے ہیں. ان کے حوالے سے بات کریں گے زاہد عباس سید صاحب کے ساتھ. اور اس کے علاوہ کل یوم تاسیس ہے، کل جلسہ ہے، کیا خبریں ہیں اس کے حوالے سے. کوئٹہ میں کل جلسہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے زاہد عباس سید صاحب سے، اور اگر وقت بچا تو پھر کسی اور موضوع کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ دعائیں آپ کی بھٹی صاحب. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پہلے تو پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ جی ہمیں الیکشن، ہمارا تو چیئرمین ہے ایک ہی ہے اور وہ عمران خان صاحب ہیں، یہ تو ہمیں کسی اور نام پہ غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اچانک یہ کیا ہوا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت سی مشکلات جو بڑھ گئی ہیں، مزید اندرونی اور بیرونی خلفشار جو ہے کھل کر سامنے آ رہا ہے. جی دیکھیں یہ اگر پہلے ہی تسلیم کر لیا جاتا کہ جی توشہ خانہ کیس میں وہ نااہل ہو چکے ہیں، ان کی قانونی ٹیم، میں پہلے سمجھ رہا تھا کہ میڈیا مینیجر ہی ان کا کوئی ٹھیک نہیں ہے یا اس کی کمی ہے، لیکن ان کی جو قانونی ٹیم ہے اس میں بھی بڑی کمیاں ہیں جو سامنے آئی ہیں. اس حوالے سے دیکھا جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں زاہد عباس سید صاحب سر جی سر. کہ پی ٹی آئی کی میڈیا ٹیم بھی نااہل، ہاں جی. پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم بھی نااہل؟ ہاں جی، ان میں کمیاں ہیں. آپ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں سر، بڑے نامور نام ہیں ان کے ساتھ، بڑے وکیل ہیں. ہاں نام ہوں گے کروڑوں لیکن روپیہ فیس لیتے ہیں سر جی. سر یہ تو کچھ نہیں کہا جاتا، نام اور مشورہ کام. فیس آپ کو سر بتاؤں، یہ جو وکلا ہیں، میرے کئی دوست ہیں جو کروڑوں میں مشورہ فیس لیتے رہے ہیں، وہ کرتے کچھ نہیں تھے، رات کو بیٹھ جاتے تھے، گلاس میں برف ڈالتے تھے بس. اچھا تو یہ مشرف صاحب کی یہ مشورہ فیس لیتے رہے. آئس کریم کھاتے تھے، پیتے تھے کچھ. اچھا تو شربت پیتے تھے جامع شیریں. جامع شیریں جب پیتے تھے تو یا مشرف روح صاحب افزا. کے وکیل بھی میرے دوستوں میں شمار ہیں جو عہدے دار بھی رہے ہیں، بڑے منصب پر ہی رہے ہیں، تو میں ان کو دیکھ چکا ہوں، کھنگال چکا ہوں. اچھا ہاں، وہ شخص جس نے سمندر کھنگال ڈالے تھے، واہ وہ واہ، شخص آج کھڑے پانیوں میں ڈوب گیا، گیا. واہ واہ اور وہ پانیوں سا بدن پانیوں میں ڈوب گیا. واہ واہ. اب دیکھیں، آپ نے بات چھیڑی ہے عمران خان کی، تو عمران خان صاحب جو ہے اس وقت، ایک خاتون نے بڑی عجیب بات کی ہے ان کے بارے میں، وہ کہ سارے جو ڈانڈے ہیں وہ عمران خان صاحب کی اس جی جی ان کے ارد گرد بند کے ساتھ ملے جڑتے ہیں، اور جی. اور وہ واقعی صحیح کہہ رہی ہیں. اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، اندرونی کہانیاں سامنے آئی ہیں، تو میڈیا تو اس کو چلا رہا ہے، گوہر، بیرسٹر گوہر کا نام جو ہے وہ سامنے لے آیا سر ہے. فہرست نہیں وہ انہوں نے بنا دیا ہے، آلموسٹ میڈیا نے تو بنا دیا. لیکن اندرونی کہانی یہ تھی کہ انہوں نے شارٹ لسٹنگ کی، اور اس میں سے 2 خواتین ابھر کر سامنے آئیں، جن میں ایک ہمشیرہ اور ایک زوجہ محترمہ. اور زوجہ کا پلڑا بھاری تھا رات گئے تک، اور صبح جب اٹھے تو پھر کیونکہ مظاہرے بھی ہوئے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کے خلاف ایک اسلام آباد میں مظاہرہ ہوا ہے سر بڑے جو موجود ہیں انڈر گراؤنڈ جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے پیغام دیا ہے عمران خان کو کہ یہ غلط کر رہے ہو، کیونکہ ٹوٹل سٹانس ہی آپ بٹرے کر رہے ہیں نا، اپنے اس سٹانس سے ہٹ گئے کہ خاندانی پارٹی، میراثی اور یہ وراثتی سیاست بنانے کا جو ڈھونگ انہوں نے بنایا ہوا ہے باقی پارٹیوں نے. تو آپ خان کیا کر صاحب رہے تو ہیں؟ اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، تو اگر وہ بنا دیتے ہیں نہیں وہ تو خیر یہ دیکھیں، خان صاحب کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر بیرونی قرض نہیں لیں گے. ہاں تو پھر لینا پڑا، قرضہ لیا، ریکارڈ قرضہ لیا، جکڑ دیا. یہ سٹانس، اور میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا، اور وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہے، اور ان کے پیغام گئے ہیں. داخلہ رہے ان کے ساتھ. نہیں وہ تو گئے. اب جب وہ پیٹریاٹ ہو چکے ہیں، جی مشرب پیٹریاٹ ہو چکے ہیں، جی تو اس کے باوجود انہوں نے پیغام دیا ہے جیل میں، اور اس کا پیغام کا یہ کل کی بات ہے، جی جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ نیا
چیئرمین تسلیم کیا جائے گا, نیا چیئرمین منتخب کیا جائے گا. ہاں وہ عمران خان صاحب نہیں ہوں گے نئے چیئرمین نہیں ہوں گے اب. شیر افضل صاحب کے بقول کہ وہ ان کو میں پیغام دے چکا ہوں اور ان کے پیغام کا جواب دوں گا, یعنی ان کے رابطے ہیں. جی جی. مقصد یہ ہے کہ وہ ان سے ابھی تک تاحال ان کے ساتھ شیخ رشید محبتیں. شیخ رشید صاحب اپنے طور پہ اپنے بل بوتے پہ راول پنڈی سے شاید کونسلر بھی منتخب نہ ہو سکے. سر یہ تو آپ کے دعوے ہیں, وہ تو کہتے ہیں بڑے میرے کیونکہ دیکھیں نا ایک الیکشن. اچھا وہ ترنگ میں آ کے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی حلقے سے میں کھڑا ہو جاؤں, وہ ایک الگ ہوئے تھے اور تجربہ کیا تھا. اب تو یہ آ چکا ہے تقریباً قریب ہے. جی جی. یہ اب تھوڑے دنوں کی بات ہے, یہ فروری آ گیا. جی جی. فروری قریب ہے. بہرحال عمران خان کے لیے جو ہے نا مسائل بہت بڑھ چکے ہیں. جی جی. ایک تو اندرونی طور پر انہیں ناراض کرنا پڑا ہے, گھریلو اہل خانہ کو ناراض کیا ہے. جی جی. اور پھر وہ بیرونی جو ہے دباؤ وہ بھی ہے پارٹی کے اوپر. یہ بتائیں کہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے تو بہت زیادہ اس وقت میڈیا نے ایک طرح سے ان کو چیئرمین منتخب کرا دیا. ہاں لیکن سرکاری اعلان نہیں ہوا, خبروں میں وہ ہیں, لیکن اور نام بھی آ رہے ہیں کچھ. کوئی پنجاب سے بھی ایک دو نام لیے جا رہے ہیں. ہاں وہ سارے وکیل ہیں میرے خیال میں, وکلا ہیں. اور وکلا کی ٹیم کے مجموعی جو میں نے کارکردگی دیکھی ہے, حامد خان صاحب کا بھی نام کہیں پہلے وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہیں کافی دیر سے. مجھے کون حامد خان نہیں ان کا عہدہ بحال ہو گیا ہوا نا پارٹی میں. ہاں پارٹی میں تو ہو گیا, ویسے انڈر گراؤنڈ ہے نا, سرگرمی کوئی خاص نہیں دکھائی. ہاں پارٹی بیانات دیتے ہیں, میڈیا میں آتے ہیں, بیانیہ اور جو یہ توشہ خانہ کا سپریم کورٹ میں کیس ہے اس کے وکیل ہیں. بالکل صحیح. اس میں اب دیکھا جائے تو بھٹی صاحب یہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس میں آگے شکنجے میں آ گئے ہیں. جی. ایک تو انہوں نے بہت تاخیر کی ہے کیونکہ انہوں نے جمعے کا یہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے الیکشن کرانی ہے, تو ایک دن بچ گیا ہے. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ انہوں نے چیئرمین اپنی جگہ, اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود ہی چیئرمین رہیں گے ڈی فیکٹو. ہاں وہ چیئرمین فیصلے وہی کریں گے. یہ ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی چیئرمین بن جائے, ہاں, اور کوئی کور کمیٹی میں جتنے مرضی لوگ آ جائیں, امیر المومنین وہ ہوں گے. وہ یہ غلط ہے. توثیق جو ہے ہر فیصلے کی وہی کریں گے, وہ عمران خان صاحب سے جا کے وکلا کروائیں گے, اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوگا, ادروائز نہیں. یہ دیکھیں یہ ایک طرح کا اس کو عامریت ڈکٹیٹرشپ اسے کہتے ہیں. اس کو عامریت نہیں کہتے, ڈکٹیٹرشپ میں کہہ رہا ہوں نا, آپ اردو میں کہہ رہے ہیں, میں انگریزی میں. عمران خان صاحب کی زبان میں اس کو جمہوریت کہتے ہیں. نہیں وہ یہ اس کو سیریسلی لیں, یہ غلط کر رہے ہیں. نہیں میں سیریس لے رہا ہوں, اس لیے دیکھیں نا شاہ جی, دیکھیں بات یہ ہے زاہد صاحب, یہ غلط کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں عامریت ہے, جمہوریت نہیں ہے پارٹی. اچھا بظاہر دیکھا جائے تو ان کی انٹرا پارٹی الیکشن پر تو اعتراضات نہیں ہوئے. آپ کی پارٹی پر کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے ہوئے ہیں تقاضے, ہاں اس لیے ہوئے ہیں کہ جو نیشنل کنونشن جس کو یہ کہتے ہیں, جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو منتخب کرتا ہے, اس کی اپنی مدت ختم ہو گئی ہے. ہاں تو قانونی نقائص تھے, فنی نقائص تھے جو انہوں نے دور نہیں کیے. تو آپ کہہ رہے تھے ان کی قانونی ٹیم بڑی ماہر ہے, بہت کروڑوں میں پیسے لیتے, تو یہ تو ان کی کارکردگی ہے. دیکھیں ایکچولی نا احوال دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بار بتاؤں, جو بڑے وکیل ہوتے ہیں نا ان کو کبھی چھوٹا کیس نہیں دینا چاہیے. چھوٹا کیس ہمیشہ کمپیٹنٹ. اچھا کوئی کیس بڑا چھوٹا نہیں ہوتا بھٹی صاحب, میری ذہن میں رکھیں. نہیں مطلب میں آپ کے وکیل کی طرف بھی آ سکتا تھا کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے. میں بے نظیر کے زمانے میں انہوں نے ہمیں لیٹر دیا تھا اور ایک بڑے وکیل کے پاس گئے تھے جو وہ کیس نہیں لڑنے سے پہلے ہی ہار گئے تھے. جی جی. اور بڑا نام ہے آپ کا, اور ہم ایک چھوٹے سے وکیل کے پاس گئے جنہیں ایک پوائنٹ بتایا, انہوں نے کہا اور جیتا. جی بالکل. جسٹس دلاور محمود کی عدالت سے ہم جیت کر سرخرو ہو کر آئے. ہم نے وہ اخبار نکالا مساوات, جسے ماشاء اللہ کے ضابطے کے تحت بند کیا گیا تھا. جی جی. ہم وہ نکال کے دکھایا, اس کے سامنے یہ رکھا. یہ دیکھیں کیس جو ہوتا ہے اس میں نیت بھی شامل ہوتی ہے, اسٹڈی محنت بھی شامل ہوتی ہے, اور وکیل صرف بیان بازی اور شہرت اور اس کے بل بوتے پر بہت بڑا ہو جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. شاہ جی دو طرح کے وکیل ہوتے ہیں, ہاں ایک نامور وکیل, ہاں ایک کمپیٹنٹ وکیل. ہاں یہ فرق کیا. ضروری نہیں ہے کہ کمپیٹنٹ وکیل کا نام بڑا ہو. ہاں جی.
لیکن کیونکہ یہ لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں, سیاسی جو وکلا ہوتے ہیں وہ زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جو قانونی نکات ہوتے ہیں نا, ٹیکنیکل نوعیت کے کیس, یہ سیاسی وکیل ہمیشہ ہار جایا کرتے ہیں, اور ان کے مقابلے میں جو کم بالکل جو جانے پہچانے وکیل ہوتے ہیں. آج بھی انہوں نے وہ جاری ہے ان کی جنگ, اپنا محترم سہیل وڑائچ اور اچھا عرفان صدیقی. یہ کیا میچ پڑا ہوا ہے ان کا, ان کو کیا ہو گیا ہے؟ دونوں رائٹ ونگ کے لوگ ہیں, اور یہ دونوں جو ہیں اچھا بڑی صاحب, ایک میں آپ کو وکالت سے اس طرف بھی لاؤں گا, ایک جو قبضہ گروپ ہوتا ہے نا, جی جی اچھا ان کے میڈیا پر قبضہ ہو چکا ہے. عمران خان اگر سمجھیں, جی جی انہیں سمجھ اس واقعے سے میں کلیئر کر دوں گا جی جی کہ یہ جو قبضہ گروپ ہے لاہور کا کیا کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا قانونی طور پر کیسے وہ قبضہ کرنے سے پہلے, زمینوں پہ, ہاں قبضہ کرنے سے پہلے وہ ایک بندہ جو قبضہ گروپ کا سرغنہ ہے, وہ ایک اپنے ہی کسی بندے کے خلاف کیس کرتا ہے کہ یہ زمین اس کی ہے, اس کو میں نے اتنے پیسے دیے تھے, اتنے لاکھ روپے دیے ہیں, اور اس نے جناب مجھے اب ٹرانسفر نہیں کر رہا. جی تو وہ جو مخالف, اچھا مالک کہیں یورپ میں بیٹھا ہوا ہے یا کہیں جی جی ابراڈ ہے, صحیح اسے نہیں پتا صحیح, کہ کیا ہو رہا ہے. وہ عدالت میں وہ جو کارروائی چلتی ہے, اور اس پہ وہ جو کھڑا کیا ہوتا ہے بندہ, وہ دائیں بائیں ہو کے اس کے مطابق اسے جتوا دیتا ہے. صحیح, وکیل بھی ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں, صحیح ہے, اپنا ہی وہ ملی بھگت سے. وہ جب جیت جاتا ہے تو ڈگری جو ہوتی ہے عدالت کی وہ رجسٹری سے زیادہ ویلڈ ہوتی ہے. اتنا تو صحیح, بالکل صحیح. تو ڈگری آ گئی, اب اس نے اس کو بھگانا ہے, جو بندے اس کے بیٹھے ہیں ان کو مار مور کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں. سیم یہی ہو رہا ہے. یہ جو سہیل وڑائچ اور عرفان صدیقی صاحب, ان کا میڈیا مینیجر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے عمران خان کا. اگر بہت بڑا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہے, تو وہ کہتا بھائی یہ کیا آپ آپس میں لگے ہوئے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں آپ. حالانکہ عرفان صدیقی اور ایک آدھ کالم آتا دونوں کے خلاف, بالکل, کہ آپ جو سٹانس لیا کمزور سٹانس لیا, اور عرفان صدیقی صاحب تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں, تو اس پر وہ کھڑے ہو جاتے. بالکل, یہ چاہیے تھا. یہ شروع دن سے ہی عمران خان نے بڑی اچھی ٹیم بنائی تھی. جب نہر پر دفتر بنایا تو بڑے لیفٹسٹ بھی آئے اس میں, بڑے بڑے نامور صحافی بھی آئے, اور کچھ لوگ شاید چل رہے ہوں. لیکن بعد میں جب اس نے میں نے بھی اس کے ساتھ, میرے دوست بھی تھے کچھ ریاض صافی ٹائپ لوگ جو اس کے میڈیا سیل کے انچارج بنائے گئے تھے عمران خان کے. وہ میرا 40 سالہ رفاقت رہی اس کے ساتھ, مساوات کا میرا ساتھی رہا, اور باقی بھی کئی جگہوں پر ہم کام کرتے بحث کر. لیکن وہ عرفان صدیقی اور سہیل وڑائچ, مطلب دیکھیں نا, دونوں کا ہمیں پتہ ہے کیریکیچر تو ہو رہا ہے عمران خان کا. ہاں, اس کے ان کے گرد یہ ساری بحث کنٹینٹس میں دیکھا جائے بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ کر کیا رہے ہیں کہ عمران خان, اس نے حمایت کی ہے کہ آپ بہت بڑے تھے اور آپ نے یہ کیا, اور عمران خان کو بھی آپ نکالیں باہر. ایسے ہی نواز شریف کو چاہیے کہ اسے بھی لے کے آئے, باہر لائے, اس کے لیے یہ کرے وہ کرے. تو اس نے پھر جواب دیا ہے کہ وہ عمران خان کا معاملہ تو ریاست کے ساتھ ہے, میرے نواز شریف کے ساتھ تو ہے ہی نہیں, وہ تو تیسرا فریق ہے. اچھا, یہ مطالبہ سہیل وڑائچ نے کیا اس وقت کیا تھا جب نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نکال باہر کیا تھا؟ نہیں, یہ ایک نئی میں نے اب اس تناظر میں بتائی ہے بات کہ جہاں جو ویک ہوتا ہے نا, جہاں کوئی چیز, تو وہاں لوگ کرتے ہیں, سوراخ کرتے ہیں تاکہ اس کو مزید اس کی جو خرابیاں ہیں وہ سامنے لائی جائیں. اصل میں عمران خان کے لیے اب اس وقت بہت سارے مسائل ہیں. ایک تو الیکشن میں اس کی جماعت بھرپور طریقے سے انتخابی مہم چلانے سے قاصر ہے. سر دست اس کے لیے سب سے پہلے تو ان کی اندرونی جو خلفشار ہے وہ اب کھل کر سامنے آ رہا ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ عمران خان اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے بیانیہ کو بھی مقدم رکھیں. میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں. کل تک 284 ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی تحریک انصاف کے سابقہ وہ پارٹی کو چھوڑ چکے. 284, یہ بہت بڑا نمبر ہے. بڑا ایک بریکنگ نیوز آپ دے رہے ہیں. بالکل, ناظرین کے لیے یہ بہت بڑا ایک ہے کہ وہ چھوڑ چکے, وہ پارٹی چھوڑ چکے, اور آلموسٹ پارٹی بکھر چکی ہے. بالکل. اور پھر یہ پارٹی کا اگر یہ جس طرح کے مظاہرے ہوئے ہیں یا اس کے خلاف ریزنٹمنٹ شو ہوئی ہے عمران خان کے خواتین کے حوالے سے کہ انہوں نے چیئرمین شپ کے لیے جس طرح ان کا نام لے کر اس پر قائم رہنے کی کوشش کی ہے,
تو بیرسٹر گوہر صاحب کا پلڑا بھاری ہے اب تک جو بظاہر نظر آ رہا ہے. جی جی لیکن ان کو اندرونی طور پر بڑا دباؤ ہوگا, لازمی بات ہے. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ جناب پھر آپ تو اگر یہ فیصلہ آپ نے نہ کیا تو روحانی طور پر آپ کو یہ نقصان ہوگا, تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو ایک شب درمیان میں ہے, تو شب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ تیر چل گیا, شاہ جی یہ بھی تو یہ ضروری تیر نہیں ہے. چل گیا تو پھر یہ لیکن یہ بھی تو ضروری ختم نہیں بھی ہے ہو نا. سکتا ہے. ابھی ان کے پاس 14 یہ دن ہے. فیصلہ بٹرے بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. نہیں ان کے پاس ابھی 14 دن ہے تحریک انصاف کے پاس. ہاں 14 دن ہے. 14 دنوں میں کئی اس طرح کے الیکشن کروانے کے لیے اس طرح 14 کی دن کئی ہاں چیزیں سامنے آئیں گی. روز نیا ایک, لیکن میں ذاتی روز ایک تازہ قصیدہ محسن نقوی مرحوم سے جی روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ. واہ. تو یہ بہرحال روز ایک نئی. میں ذاتی آپ کو اگر بتاؤں نا تو میرے خیال سے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا نا کہ خود کو پیچھے کر کے وہ جو الیکشن میں کسی اور کو چیئرمین اگر بناتے ہیں, میرے خیال سے یہ بڑا صائب فیصلہ ہے. اس سے تحریک انصاف بحیثیت پارٹی بھی بچ جائے گی, بالکل اس انتخابی سمبل بھی بچ جائے گا اس کا, اور تحریک انصاف جیسی بھی ہے جتنی بھی ہے وہ الیکشن لڑ پائے گی کم از کم. بالکل. یہ عمران خان کو اکارڈنگ ٹو بک چلنا چاہیے. یہ قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے. آئین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ اپنے پارٹی کو منظم ڈسپلنڈ رکھیں تاکہ پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہو. جی ظاہر صاحب آپ کے ان الفاظ کے ساتھ ہی جی ہمارے پروگرام کا آج کا جو وقت ہے وہ اب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کوئی آخری بات چند سیکنڈز میں کرنا چاہیں تو بالکل. ظاہر ہے میری تو یہی گزارش ہوگی کہ عمران خان سمیت جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ مل بیٹھ کے اس وقت کنسنسس کر کے پاکستان کے عوام کے لیے سوچیں, اور تمام مسائل اس وقت یہ تقاضا کرتے ہیں اس صورتحال میں کہ ان کا حل مل کر تلاش کیا جائے. کوئی تنہا جماعت اس وقت کرائسس سے باہر نکالنے کے قابل نہیں ہے. اگرچہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور کچھ جماعتیں, فضل الرحمان کی جے یو آئی فے سمیت کچھ لوگوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم مل کے پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالیں گے, اور میرا خیال ہے کہ ایک مقبول جماعت ہے اس کے سربراہ کو بھی اب ضد چھوڑ کے ایک کنسنسس والا راستہ اختیار کرنا چاہیے. پاکستان کے مفاد میں یہی ہے صحیح, تاکہ عوامی مسائل کا حل نکل آئے. آپ نے ناظرین زاہد عباس سید صاحب کی گفتگو سنی. آخر میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے, کیونکہ پاکستان کی سیاست نے, جمہوریت نے, آئینی عمل نے آگے بڑھنا ہے اگر, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈیں, اور عوام کی جو مایوسی ہے عوام کے اندر اپنے مسائل کو لے کے اس کو امید کے اندر تبدیل کریں. ایک نئی امید دلائیں لوگوں کو, اور امید اسی وقت آئے گی جب لوگوں کے مسائل کے اوپر بات ہوگی, اس کا کوئی حل پیش کیا جائے گا. ابھی تک تو سارا جو زور اس وقت ہو رہا ہے, جوڑ توڑ ہے, وہ ہو رہا ہے کہ کون اسمبلی کی کتنی سیٹیں جو ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے, اور کون جو ہے وہ کتنی سیٹیں جو ہے وہ لے پائے گا, کون کتنی نہیں لے پائے گا. تو اس سے تھوڑا سا آگے نکل کے سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی سے جو عوام کے مسائل ہیں ان کی طرف سوچنا چاہیے. اور دوسرا زاہد صاحب نے یہ فرمایا کہ عمران خان صاحب اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو چیئرمین بنانا ہے, اور جو قانونی تقاضے ہیں اب الیکشن ایکٹ 2017 کے ان کو پورا کرنا ہے تاکہ تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت اہل ہو سکے الیکشن لڑنے کے, تو یہ ان کے نزدیک یہ ایک بہت ہی صائب اور درست فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا, تاکہ تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کے میدان میں کھڑی رہے اور ڈٹ کے جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کا مقابلہ کر سکے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.